मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ. یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ. یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ. اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی. تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ٹاک شوق میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے. اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا. گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا، اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے تو مجھ سے پوچھو. ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے، خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا تو ہم تجھ سے پوچھیں. پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ. دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے کہ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے. یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا اور ریلز آتی ہیں، یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے، یوں کرو پھر کوئی نہیں. ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی. اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح، ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں، ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے آپ کا. وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے، یہ لڈو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے، یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی. تھوڑا سا زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا، اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ تو وہ زہر تحلیل ہوگا، وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا. بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا، ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کرتے ہیں. پیسہ 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 پیسہ، پاگل ہو گیا آدمی. جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت، ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ منہ سے تو بول لیا کریں، میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں. صحت، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ، ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. یار کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں. پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پھر ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں، ہماری ایسی کی تیسی، ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں ہم ایسے ہیں. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ، ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ایک خاتون کا شوہر ہے اپنے آپ کو، کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل ہے، کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹس ہے، 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے ٹھیک ہے نا، اس بیچاری عورت کا
کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات ہے. جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے, تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے, گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی. غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے, ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں, دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے, بالٹیاں توڑی جاتی ہیں, بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض گالیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی کی تیسی, میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں یہ کر, سب چلتا ہے. گھر ہے, ہم انسان ہے بھائی, گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور تھوڑی ہیں. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے, بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوئے یہ کر دوں گا, بھائی گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے, ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں, اس میں دھاڑے گا. وجہ کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں, انکل سو رہے ہیں. گوشت کھاتا ہے, گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی؟ بولو, گوشت ہے. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں, اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ تاکہ پورے ہی دھاڑتے ہی نہ رہو, ہر وقت بیلنس رہے نا, بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں, تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی, کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. کیا خیال ہے؟ جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ کو. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون, اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہیں نا نفسیاتی ہاسپٹل, تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گی نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے تو مار کس کو رہا ہے؟ اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں؟ یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی ہوئی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے, پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے؟ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں وہی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا. اب سیپریشن کیا ہو گئی؟ ایک مشکل, اب پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے؟ جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شقوق بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے؟ بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا؟ بولو نا. کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا؟ آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں.
یہاں مجھے خیال آتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں؟ چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم. سمجھتے ہو؟ ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے. پوری قوم نکل آئے گی, یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں؟ آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اماں بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا. تو اماں تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اماں جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے؟ جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟ بولو نا, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہوں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی ہے وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بد دعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا, چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو, کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے, رہ کتنے گئے ہیں؟ 12 رہ. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھ دی. بچے کو 2 چترول بھی لگائے کہ کمبخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. سمجھ, جمشید صاحب کا کیا ہو, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا 2 بچوں کی ماں, ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم انسان, 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی, جا کے اس نے
اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جایا کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا, تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدھے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدھے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک, اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شوک میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب, بھائی گھرداری ہو. انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بد دعا دے گا, اللہ کرے مننے کے ابا مر جائیں, آپ کہو کہ پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے؟ باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن, عفیف, نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے, تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی؟ گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی, جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم, یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. اب میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے, داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو؟ اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا؟ سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی. ٹھیک ہے نا. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں. ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ تو, ان کی نسبت دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے.
اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے, کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرمانبردار بن کے زندگی گزاری انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے, ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا, مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا, پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو؟ ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو.